سر آپ اسٹریس مینجمنٹ کو کس طرح مینٹین کر کے چلتے ہیں؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، کیونکہ پولیس اور اسٹریس یہ دو لازم و ملزوم ہیں. تو ہر بندے کا اپنا طریقہ ہے اسٹریس مینجمنٹ کرنے کا. میرا طریقہ کار میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. میں پودوں سے، پھولوں سے، درختوں سے بڑی محبت کرتا ہوں. ایون ابھی آپ کو میں باہر ڈی پی آفس میں دکھاؤں گا، ان لانس کو مینٹین کرنے کے لیے میں نے پوری محنت کی ہوئی ہے. مالی کو نہیں رکھا، آپ خود دیکھتے ہیں؟ نہیں، مالی تو اپنا کام کرے گا، مالی کو ہدایت تو میں ہی دوں گا. ہاں بالکل ٹھیک. وہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں بھی کھرپا پکڑ کے گھاس کو کر لیتا ہوں، لیکن باقی ضروری کام رہ جائیں گے. نہیں بالکل ٹھیک ہے. نہیں، گھر پہ میں کھرپے سے کام بھی کرتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. میں باغبانی کرتا ہوں، میں لینڈسکیپنگ کرتا ہوں. میرا ڈاگ ہے، میں اس کے ساتھ گپ شپ کرتا ہوں، دوڑ لگاتا ہوں اس کے ساتھ. جب میں ایکسرسائز کرتا ہوں واکنگ ٹریک پہ، تو جو ڈفی ہے وہ میرے ساتھ دوڑ رہا ہوتا ہے. پورا ہم کرتے ہیں. اس کو دیکھ کے آئی فیل، میں اپنی فیملی سے ٹیلی فون پہ بات کر لیتا ہوں. آئی گیٹ ریلیکس. میرا بیٹا ماشاء اللہ ہی از ویری پرومائزنگ ینگ مین، تو اس سے میں گپ شپ کرتا ہوں. پھر اس سے میں بحث کے دوران اکثر ہار جاتا ہوں، تو میں ہارنے کو انجوائے کرتا ہوں. آپ کو بھی ہرا دیتا ہے؟ وہ ماشاء اللہ ہی از اے بریلینٹ ینگ مین. مجھے بند گلی میں لے کے آ جاتا ہے، میری بیٹی مجھے بند گلی میں لے کے آ جاتی ہے. اچھا. گفتگو میں ان سے نہیں جی ماشاء سکتا. اللہ. لیکن وہ اپنے باپ پہ ہی گئے ہیں، سب کا راستہ آپ بھی بڑے اچھے طریقے سے بند کر دیتے ہیں، بند گلی میں لے بھی جاتے ہیں. شیخ صاحب، ان کو میں نے اس طرح گروم کیا ہے کہ وہ ان کو بات کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، ان کو اپنے فیصلے کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. میں نے کبھی اپنے فیصلے ان پر نہیں ٹھونسے. تو وہ کبھی جب عالمی سیاست پہ بات ہو تو میرا بیٹا تیمور خان جو ہے وہ مجھے بالکل لاجواب کر دیتا ہے. آپ کا جو صاحبزادہ ہے تیمور خان، کیا وہ بھی محکمہ پولیس کو جوائن کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ کبھی بھی جوائن نہیں کرے گا. کیوں؟ ہی از ہارورڈ گریجویٹ، اور اس کے بعد ابھی وہ ادھر ہی سیٹل ہو گیا. تو میں اسے کنونس نہیں کر سکا کہ پولیس جوائن کرے، بیکاز اس کا جو مین آرگومنٹ تھا، کہتا ہے کہ بابا جس طرح آپ نے ہمیں ٹائم نہیں دیا، میں نہیں چاہتا کہ میں بھی اپنے بچوں کو اسی طرح ہی ٹائم نہ دے سکوں کہ جس طرح آپ نے نہیں دیا. سر جھنجھوڑنے والا معاملہ تو بہت دور آ جاتا ہے جب آپ فیملی سے اتنے دور رہتے ہیں، لیکن وہ کون سا کیس ہے جس نے آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہو؟ کوئی ایسا جرم ہو گیا ہے اور کرمنلز کا پتہ نہیں چل رہا اور ان کو ٹریس کرنا آپ کے لیے چیلنج بن چکا ہے؟ ویسے تو حساس پولیس افسر کے لیے کوئی بھی جرم اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اس کی راتوں کی نیند اٹھ جاتی ہے. میں کچھ اسپیسیفک کیس تو نہیں بتا سکتا، لیکن یہیں قصور میں وہ جو ڈکیت وہ رات کو 3 وارداتیں کر جاتے تھے. اس کے بعد میں نے ایس ایچ او سے یہی کہا، میں نے کہا کہ آج سے ہمارا نیند لینا حرام، ہمارا پیٹ بھر کے روٹی کھانا حرام، جب تک ان کو ہم گرفتار نہیں کر لیتے. اس کے بعد اچھا وہ ہم نے گرفتار کر کے وہ جیل بھجوائے. اس کے بعد ایک نیا گینگ آ گیا. یہ 3 ڈاکو تھے جو ڈاکو ناکہ لگا کے لوگوں کو لوٹتے تھے. 15 لوگوں کو وہاں پہ رات کو ویران سڑک پہ ناکہ لگا لیا. جو کہ موٹر سائیکل والا ہے، سائیکل والا ہے، اس کو باندھتے گئے، اس کو لوٹتے گئے. تو پولیس کا ڈر نہیں ہوتا ڈاکوؤں کو؟ تو دیکھیں، ناکہ لگا کر سرعام عوام کو لوٹا جا رہا ہے رات کو. اب میں آپ کو بتاؤں، ایک ایس ایچ او نے کہا، اس نے کہا جی اتنا کچھ ہم کر رہے ہیں تو یہ ڈاکو ڈرتے نہیں ہیں. میں کہا بھائی بات سن، ڈاکو کو اور کوئی کرنے کا کام ہی نہیں ہے. وہ ڈاکہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اسے کوئی کام نہیں آتا. ہم نے اس کو ہر صورت میں پکڑنا ہے، یہ ہماری ڈیوٹی. اس نے ہمیں چیلنج دیا نا، ڈاکو کے گینگ نے قصور پولیس کو چیلنج دیا کہ جڑا کچھ ساڈا کرنا ہے کر لو، اسی راتی سڑکاں 'چ ناکے لا کے لٹا گے. پھڑ سکتے تو پھڑ. ٹھیک ہے. اب اگر اس پر بھی کسی پولیس افسر کو رات کو نیند آ جاتی ہے تو میں کہتا ہوں وہ پولیس افسر ہی نہیں ہے. وہ ہم نے دن رات محنت کر کے، اس میں کریڈٹ دوں گا ایس ایچ او صدر پھول نگر اسلم بھٹی. ہی از ویری گڈ پولیس افسر. اس نے پورا گینگ کور کر لیا، سارے پکڑ لیے.
تو وہ پہلی بار وارداتیں کر رہے تھے یا ایک عرصے سے پرانا ریکارڈ یافتہ؟ پرانے ریکارڈ یافتہ. تو وہ ان کا تعلق بھی قصور ضلع سے ہی ہے؟ قصور اور اکاڑا منکانہ آپس میں رشتہ دار تھے. ایک جرائم پیشہ قبیلے سے ان کا تعلق تھا. تو قبیلہ سر دیکھیں نا ریکارڈ یافتہ ملزمان دوبارہ سوسائٹی کا حصہ بن جاتے ہیں. اس سے پہلے میں نے یہی کہا تھا کہ چند دن بعد یہ دوبارہ سوسائٹی کا حصہ بن جاتے ہیں. تو ایسے میں چلان مضبوط بنانے کے لیے کون سے ایسے حکم ہیں یا نقائص ہیں جن کو دور کرنا اشد ضرورت ہے اور وہ لازم و ملزوم ہے تفتیشی افسر پر کہ وہ تمام نقائص کو دور کرتے ہوئے چلان کو گواہان یا گواہ کی صورت میں ثبوت کی صورت میں کیس کو مضبوط بنائے؟ قانون میں آپ کو ایک ترمیم کرنا پڑے گی, اس کے بغیر یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. پوری مہذب دنیا میں پولیس افسر کی گواہی کو مستند سمجھا جاتا ہے. ہمارے قانون میں یہ نقص ہے کہ پولیس افسر کی گواہی کو مستند نہیں سمجھا جاتا. حتیٰ کہ منشیات کی برآمدگی یا چوری کے مال کی برآمدگی میں قانون کہتا ہے کہ جی پرائیویٹ بندہ بھی آپ گواہ رکھیں. او بھائی, ڈاکوؤں کے خلاف پرائیویٹ بندہ گواہ بنے گا یا تو مدعی بھاگ جاتے ہیں. تو آپ کو قانون میں ترمیم کرنا پڑے گی اور آپ کو پولیس افسر کی اور پولیس ملازم کی گواہی کو سند دینا پڑے گی, اس کو مستند کرنا پڑے گا. ادروائز آپ ڈاکوؤں کو سزا نہیں دلوا پائیں گے. وہی ہوگا کہ ہم ڈاکو پکڑتے ہیں, ہم شناخت پیڑے کراتے ہیں, ہم ریکوری کرتے ہیں, ہم جیل بھجواتے ہیں. مدعی پیچھے سے ڈر کے جا کے کورٹ میں بیان دے دیتا ہے کہ جی میں تو ان کو شناخت نہیں کرتا, مجھ سے تو ویسے انہوں نے کہلوا لیا تھا. ڈاکو پھر باہر آ جاتے ہیں. گفتگو ہماری جاری رہے گی بریک کے. اچھا, تو اس کا مطلب ہے بچے بھی محسوس کرتے ہیں کہ بچے کے پاس ان کے والد موجود نہیں ہوتے زیادہ دیر؟ جی بالکل محسوس کرتے ہیں. تو پھر ان کی جو نیڈ ہے, ڈیمانڈ ہے, وہ کب پوری کرتے ہیں؟ پھر ایک دن میں تو نہیں پوری ہو سکتی. بچوں کو ٹائم دے کے ہفتہ پورا ڈیوٹی پہ رہیں. میرے خیال سے روزانہ ٹائم نکالنا چاہیے پولیس آفیسر کو. اصولی طور پہ ایسا ہونا چاہیے. آپ کی دیکھیں, میں نے UN مشن میں بھی کام کیا ہے کمپیریٹیو میں. وہاں پہ ہم 8 گھنٹے کام کرتے تھے. 8 گھنٹے, اور مہینے میں 3 چھٹیاں اس کے علاوہ ہوتی تھیں. 8 گھنٹے کام کرتے تھے, اور اگر 9ویں گھنٹے میں کام کرنا پڑ جاتا تھا تو وہ UNO والے ہمیں اوور ٹائم دیتے تھے کہ سر آپ کا 1 گھنٹہ اوپر لگ گیا, سر آپ کو ہم اوور ٹائم دیں گے. لیکن میں یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ پبلک کو پتہ چل سکے کہ یہ جو آپ کو پولیس کا نظر آتا ہے نا جناب بڑا روب ہے اور بڑا یہ کچھ ہے, اندر دن کا یہ حال ہے. فیملی ان کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, فیملی اور سوشل لائف ان کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. بچوں کو یہ ٹائم نہیں دے پاتے, اور یہ 18 گھنٹے جاگ کے اپنی عوام کی حفاظت کے لیے سڑکوں پہ کھڑے رہتے ہیں. راتوں کو سونے کے بجائے ریڈ کرتے ہیں. تنقید کا پھر بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تنقید کا ان کو پھر بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. بھائی پولیس والوں سے پیار کرو, ان سے ہمدردی کرو. یہ آپ کی پیار اور ہمدردی کے صحیح مستحق ہیں. انہوں نے اپنی فیملیاں قربان کر دی ہیں آپ کے لیے. سمجھیں بات کو. پولیس والا اگر آپ سے کوئی سخت فرض کریں, ہارشلی بات کر لے, اس سے پیار سے بات کر لے. وہ اتنا انڈر ریسٹ ہوا ہوا ہے, ہو سکتا ہے اس وجہ سے وہ اتنا ہارش ہوا ہوا ہے. تو میں تو اس طرح کرتا ہوں, میں گاڑی میں نا ٹھنڈی بوتلیں, پانی کی بوتل اس کو صاف کیا, اس میں ٹھنڈا پانی بھرا. ٹریفک وارڈن سخت حبس میں, اس کی ساری شرٹ خراب ہوئی ہوتی ہے, اور وہ بیچارہ سیٹیاں مار مار کے ٹریفک کو ٹھیک کر رہے ہیں. اسے ٹھنڈی پانی کی بوتل پیش کر دیں, کیا اس پہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں, ٹھنڈا پانی پیے گا. پولیس پبلک ریلیشنز کو, پبلک کو بھی پولیس کی طرف محبت کی نظر سے دیکھنا چاہیے. ایک پولیس والے کے غلط رویے کی وجہ سے پورے محکمے کو تو آپ تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے.